أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی الشفاعہ، شفاعت کا بیان، سفارش کا بیان. کتاب السنہ میں جیسے میں ہر باب کے شروع میں یہ بات بتا رہا ہوں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا انکار امت کے بعض فرقوں نے کیا یا جس میں امت کے بعض فرقوں سے غلطی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹ گئے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں رہے، سلف صالحین کے طریقے پر نہیں رہے. ایسے مسائل امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. مقصد ایک تو یہ بتانا کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، ان سب چیزوں میں غلطی کرنا یہ غلط لوگوں کا طریقہ تھا. دوسرا اس سے بڑا مقصد جو اصل ہے وہ یہ کہ اگر آپ اہل السنہ میں سے بننا چاہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہر کوئی بننا چاہے گا اس لیے کہ نجات کا وعدہ انہی کے لیے ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویسی غلطی نہ کریں جیسی غلطی اس سے پہلے والے لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو آج ایک اور مسئلہ ایسا ہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے سفارش، شفاعت. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی عرض، اپنی بات پیش کرے لیکن ساتھ میں کسی اور کی بات کو جوڑ دے، اس امید کے ساتھ کہ شاید میری بات کا وزن بڑھ جائے اور جو صرف میری ہوتی تو شاید رد ہو جائے لیکن کسی اور کی ہو تو شاید کام کر جائے. یہ سفارش کہلاتی ہے. تو اصل آدمی کی طلب ہوتی ہے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو معتبر بنانے، وزندار بنانے، قابل قبول بنانے کے لیے اس میں دوسرے کو شامل کیا جاتا ہے. عربی میں شفعن کہتے ہیں جوڑی کو، شفعن کے معنی جوڑی کے آتے ہیں، تو اسی سے شفاعت ہے، سفارش. مقصد یہاں کیا ہے، امام ابو داؤد اس باب کو کیوں لائے ہیں؟ سفارش اصل میں ایک تو دنیا میں ہے، دنیا میں سفارش کرنا یہ جو ہے اچھا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، صحیح سفارش کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو دنیا کی ایک سفارش ہے. جو اہم مسئلہ جس کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ ذکر کیا وہ ہے آخرت میں سفارش، قیامت کے دن سفارش. قیامت کے دن سفارش دو طرح کی ہے، بنیادی تقسیم دو کی ہے. ایک جو ہے جس کو ناجائز سفارش کہتے ہیں، یعنی امید لوگ رکھتے ہیں حالانکہ وہ سفارش ہونے والی نہیں، شفاعت منفیہ کہتے ہیں، منفی سفارش، یعنی جس کی نفی کی گئی، شریعت نے جس کا انکار کیا ہے. یعنی یہ وہ سفارش ہے جو ہے مشرکین مکہ اپنے معبودوں سے امید رکھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا جو ہے وہ امید رکھتے تھے کہ شفاعاؤنا عند اللہ، کہ وہ ہمارے پاس اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. اس امید پر وہ ان کی عبادت کرتے، ان کی نظر چڑھاتے، ان کے نذرانے کرتے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی سفارش کر کے ان کا بیڑا پار کر دیں گے. اس سفارش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی، کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور کہا ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ سفارش جو ہے یہ لوگوں کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی سفارش چلنے والی نہیں. اسی میں بہت سارے لوگوں کی
جو امید ہے بہت سارے لوگوں کی، جو امید ہے کہ اولیاء کی عقیدت کے نام پہ ہم ان کے مزاروں کی زیارت کریں گے، ہم ان کے پاس جا کر جو چادر چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، یا جو ہے ان کے نام کی گھر کے اندر جو ہے مختلف رسم و رواج منائیں گے، یا انہی کے نام سے تعویذ وغیرہ پہنا کریں گے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، ان کے نام پر اپنی دکان، اپنے مکان، اپنی سواری، ان سب کے نام رکھیں گے. یہ شکلیں جو الگ الگ ہیں، امید یہ ہے کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی بن جائیں گے قیامت کے دن، اور ان کے لیے شرکی اعمال اگر انجام دیتے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی حکم کے اعتبار سے وہ سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منفی ہے. یہ پہلی قسم ہے، یعنی وہ سفارش جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، انکار کیا ہے. دوسری قسم جس کی شریعت میں جس کا ثبوت ہے، شریعت نے جس کو ثابت کیا ہے، وہ یہ سفارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے صحابہ، انبیاء، دیگر انبیاء، اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ انبیاء کے بعد نیک لوگ مومنین میں سے جو صالح ہیں، جن میں اولیاء بھی داخل ہیں، جن میں اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، نیک مومن ہی اولیاء ہیں. تو نیک لوگ سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، تو ان سب کی سفارش ہوگی. اس کو شریعت نے ثابت کیا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. سب سے پہلا ضابطہ یہ کہ ان میں سے وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے. یعنی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت سفارش فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکتے. اور یہی نقطہ ہے جہاں جو ہے سمجھنا چاہیے. ہماری جو امید ہے، ہماری جو توقع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے غصہ ہوں گے، تو یہ اولیاء، یہ بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجازت دیں گے تبھی یہ سفارش کر پائیں گے کسی کی. جو اصل نقطہ سمجھنے کے لوگ جہاں غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہوں گے تو یہ بزرگ سفارش کر کے بیڑا پار لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اللہ کے سامنے جو کوئی کچھ نہیں بول پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو مطلب کہا قیامت کے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن والملائکۃ صفا، اللہ نے کہا سورہ نبا میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس میں کہ سب کے سب جو سب باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بولے گا نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے. فرشتوں کے بارے میں آیت. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں اور کوئی بزرگ آگے بڑھ کر سفارش کر دیں، یہ نہیں ہوگا. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہو سکتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا. اور قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہر قسم کی سفارش، ہر طرح کی سفارش للہ، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کے پاس. تو یہ پہلا نقطہ ہے، پہلی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونی چاہیے سفارش کرنے والے کے لیے. اور دوسری شرط یہ کہ وہ سفارش جس کو اجازت دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے انہی کے حق میں سفارش کر سکتا ہے جس کے حق میں اللہ اجازت دیں. یعنی سفارش کرنے والے کے لیے بھی اجازت ضروری، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی اس کے لیے بھی سفارش ضروری. یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے تو آپ اپنی ساری امت کے حق میں سفارش کر کے لے جائیں گے. غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے، یا اللہ کے نبی کے بعد دوسرے انبیاء یا ان کے بعد اولیاء، صلحاء، فرشتے جو بھی کریں گے انہی کے حق میں کر سکیں گے جن کے حق میں اجازت دی جائے گی. جن کے حق میں اجازت دی جائے گی انہی کے حق میں کر سکتے ہیں. ہر کسی کی جو سفارش نہیں ہو جاتی. گویا مسئلہ کیا ہوا، لوٹ کر بات آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر. اسی لیے سفارش کا مسئلہ جو ہے یہاں جو ہے اس کو سمجھیے. لوگوں نے جو ہے سفارش کے مسئلے کو کسی قسم کے اختیار کا مسئلہ سمجھ لیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بزرگوں کو یا جو ہے دوسرے انبیاء کو یا فرشتوں کو سفارش کا مقام ملے گا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ اختیار کا مسئلہ ہے. نہیں، اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شرف اور فضیلت کا مسئلہ ہے. اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش صرف اللہ کے اختیار میں.
اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے سفارش کسی قسم کی۔ لوگوں نے اسے کیا سمجھ لیا؟ اختیار کا مسئلہ سمجھ لیا کہ نبی کا مطلب نبی کو اختیار ہوگا۔ نہیں، نبی کو اختیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں بولیں گے انہی حق کے حق میں کریں گے۔ تو گویا مسئلہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اول و آخر۔ پھر فائدہ کیا ہوا سفارش ان کو دینے کا، ان کو دینے کا؟ یہ ان کے شرف کی بات ہے۔ جن کو سفارش کا موقع دیا جا رہا ہے ان کا جو ہے اعزاز بلند کیا جا رہا ہے۔ معاف کرنا تو اللہ معاف کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں، لیکن سفارش جو کریں گے تو اس کا جو ہے مقام اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا مقام محمود کہا۔ یہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ جس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو سارے انبیاء جہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سفارش نہیں کر پائیں گے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے، وہاں اللہ کے نبی جا کر سفارش کریں گے، تو مقام محمود ہے یہ۔ تو یہ سفارش کسی قسم کے اختیار کی بات نہیں ہے، اصل غلط فہمی یہی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا اختیار ملتا ہے، نہیں، اختیار نہیں ہے یہ جو ہے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ جو سفارش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز، ان کا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے انبیاء ان کے حق میں سفارشی بن کر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، یہ ان کا اپنا اعزاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بھی بڑائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر سفارشی بن کر آئے۔ یہ اصل جو ہے سفارش کا مسئلہ ہے۔ تو اس موضوع کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک تو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے، حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد مختلف قسم کی شفاعتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے، یا انبیاء جو سفارش کریں گے، یا نیک لوگ جو سفارش کریں گے، فرشتے جو سفارش کریں گے، جو بھی سفارشیں ہوں گی ان سب کو ملا کر ان کے کئی طرح کی سفارشیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو جنت اور جہنم، جو جنت میں چلے گئے، ان کے حق میں سفارش ہوگی کہ ان کے درجے بلند کیے جائیں۔ کچھ لوگ جو جنت میں نہیں جا سکے، جہنم میں بھی نہیں جا سکے، جن کے اعمال برابر ہو گئے، ان کے حق میں سفارش ہوگی کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، ان کے حق میں سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ قسم وہ بھی ہوگی جو جہنم میں چلی جائے گی، اپنے اعمال کی سزا بھگت رہی ہوگی، ابھی ان کے اعمال کی سزا بہت باقی ہوگی، ابھی ان کے اعمال کی سزا بہت باقی ہوگی کہ سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور یہ قسم وہ بھی ہوگی جو شرک یا کفر کی بنیاد پر جہنم میں گئی ہوگی، ان کے حق میں سفارش ہی نہیں ہوگی، ان کے حق میں سفارش ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلی حدیث بیان کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے سب جو ہے سفارش کریں گے، نکالا جائے گا۔ آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو میری امت میں سے سب کو میں نکال لوں الا من حبسہ القرآن، سوائے جس کو جو ہے قرآن نے روک لیا۔ قرآن نے کس کو روک لیا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا قرآن میں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، شرک اور کفر پہ مرنے والے یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بغیر توبہ کے شرک اور کفر پہ کوئی مر جاتا ہے تو وہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی۔ تو اب اس کے نکلنے پر قرآن مجید نے روک لگا دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روک لگا دی، تو ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج سفارش کی امید سب سے زیادہ وہی اسی قسم کے لوگوں کو ہے جو ہے شرکی اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے اس امت کا سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا جہالت ہے، دین سے جاہل ہونا، دین سے ناواقف ہونا، یہ اس امت کا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی بیماری۔ آپ سوچیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اولیاء کی سفارش، انبیاء کی سفارش، فلاں کی سفارش پہ زیادہ وہ لوگ جیتے ہیں جن کی جو ہے مطلب زندگیوں میں شرکی اعمال زیادہ ہے، بلکہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہی شرک پر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں اس وقت وہ یہی ہے کہ سفارش اس میں جو ہے مطلب کئی درجوں کی ہے۔ اس میں سے جو بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کرنا چاہتی ہے، یہ ساری تفصیلات نہیں ہیں، یہاں ایک نازک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جو لوگ جہنم کے مستحق ہو گئے یا جو لوگ جو ہے جہنم میں چلے گئے، میں نے بتایا ان دونوں قسم کے لوگوں کی بھی سفارش ہوگی۔ کیا ان کے حق میں سفارش ہوگی، ان کو نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا؟ اس مسئلے میں حدیثیں ہیں، اس کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، ان کو جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ کچھ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جل رہے ہوں گے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ
سفارش کے بعد نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن خوارج اور معتزلہ یہ دو فرقے اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی رائے کے قائل ہیں وہ اس سفارش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سفارش نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت پہلے کتاب السنہ جب ہم نے شروع کیا تھا تب ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ خوارج اور معتزلہ کے پاس ایمان کی جو تعریف ہے، ایمان کا جو معنی و مطلب ہے، اس میں عمل کو داخل مانتے ہیں اہل سنت کی طرح، یعنی ایمان جو ہے عقیدہ بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی، یعنی کیا بولتے ہیں، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالجان، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں، خوارج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، لیکن ان کے پاس یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل اگر گیا ایمان ہی چلا گیا، عمل اگر گیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، کہتے ہیں کہ یہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اہل سنہ والجماعہ کے پاس یہ ہے کہ تصدیق اور اقرار کے بعد عمل میں سے خاص طور پہ کبائر کی جو بات آتی ہے، عمل گناہ کبیرہ کی، ایسا گناہ کرنے والا اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے یا چاہے تو اس کی سزا دے کر اسے جنت میں بھیجیں گے۔ ایمان اور عمل یہ جو ہے، ایک عمل جو ہے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ سزا دے کر یا معاف کر کے اسے جنت میں بھیجیں گے، بہرحال وہ جنت میں جائے گا گناہ کبیرہ کرنے والا۔ لیکن خوارج اور معتزلہ کے پاس گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے، مرتکب کبیرہ وہ جو مخلد فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ تو اب یہ جو سزا سنائی گئی، یہ جو سفارش کی بات آئی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں بھیجا جائے، یا جن کے اوپر جو جہنم میں جا کر جل رہے ہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جنت میں بھیجے جائیں، اس کے لیے سفارش کی جائے گی۔ تو یہ دونوں سفارشیں یہی گنہگاروں کے حق میں ہوتی ہیں، یہ دونوں سفارشوں کا تعلق جو ہے انہی گنہگاروں کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مانتے ہیں، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سفارش جو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ جو آدمی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے اس کے حق میں سفارش کہاں سے ہوگی؟ جو بات ہم جو ہے ایک مشرک کے بارے میں، ایک کافر کے بارے میں کہتے ہیں، وہی بات وہ لوگ جو ہے مرتکب کبیرہ یعنی گنہگار مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ باب فی الشفاعہ میں کہ سفارش جو مرتکب کبیرہ کے حق میں ہوگی، اس کو ثابت کرنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، اس کا انکار کرنا یہ خوارج اور معتزلہ کا طریقہ ہے۔ تو یہی اصل مسئلہ ہے جس کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب کتاب السنہ کے تحت لایا، ورنہ اس باب کو جو ہے احوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کے احوال میں ذکر کرنا چاہیے سفارش کے مسئلے کو، اس لیے کہ قیامت کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں لا کر اصل میں اسی خاص ایک مسئلے کو بتانا چاہتے ہیں کہ گنہگار مومنوں کے حق میں سفارش کا اثبات یعنی اسے ثابت کرنا یہ اہل السنہ کا طریقہ ہے، گنہگار مومنوں کے حق میں سفارش کا انکار کرنا یہ خوارج اور معتزلہ کا طریقہ ہے۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جو ہے تین حدیثیں نقل کر رہے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے لوگوں کے لیے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش ہے۔ یہ جو اہل سنہ کا طریقہ ہے اس کے ثبوت میں، اور یہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہی اصل صحیح ہے اس مسئلے میں، امام ابو داؤد حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش میرے امتیوں میں سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، میری سفارش میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔
اس میں جو ہے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری سفارش جو ہے اہل کبائر، میری امت کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے حق میں ہوگی۔ تو گویا خوارج اور معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، وہ سفارش نہیں ہوگی، وہ نہیں نکلے گا، یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو مسئلہ امام ابو داؤد ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آ گئی ہے، صراحت کے ساتھ مسئلہ آ گیا ہے۔ شفاعتی، میری سفارش، لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی، یہ تو مسئلہ ثابت ہو گیا جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیں، مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ جو ہے امید والا نص پڑھ کے کبھی گناہوں میں آگے نہیں بڑھتا ہے، اور خوف والے نص کو پڑھ کر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جن آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھ کر امید کا پہلو نظر آتا ہے، ان کو دیکھ کر گناہوں میں آگے نہ بڑھے، اور جن آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور شدت کا جو اندازہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کا، ان کو پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ سوچ کر کوئی کرے ٹھیک ہے شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، جتنے چاہے گناہ کبیرہ کروں گا اس لیے کہ نبی تو سفارش کریں گے، یہ حدیث کا پیغام نہیں، یہ حدیث کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کبائر میں ان کے حق میں کریں گے جن کے حق میں اللہ کی اجازت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ نہ کرے، ایسے بھائی جو یہ دیکھ کر کہ اہل کبائر کے لیے نبی سفارش کریں گے، اگر وہ جو ہے بڑھتے گئے اس راہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے اور سمجھے کہ یہ سرکش انسان ہے، تو پھر اسے اجازت ہی نہیں ملی۔ تو بات ساری اس پر ہے نا کہ اجازت ملے تب اللہ کے نبی سفارش کریں، لیکن ہماری اس روش کو دیکھ کر کہ ہم اس کو پڑھ کر جو ہے سرکش ہوتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے تو بہت بڑا نقصان۔ اسی لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امید دلانے والے نص کو پڑھ کر کبھی آدمی کو گناہوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، اور خوف و دہشت پیدا کرنے والے نص کو پڑھ کر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے خوف اور رجاء اور محبت کے جذبے کو، بعض دروس میں اس سے پہلے ذکر آیا، بعض اہل علم نے سمجھایا، کہا ایک پرندہ ہے، حقیقت میں عبادت ان تین جذبوں سے کی جاتی ہے۔ ایک پرندہ جس طریقے سے اپنے دو بازوؤں کے سہارے اڑتا جاتا ہے اور سر اس کی سمت متعین کرتا ہے، بالکل ایسے ہی محبت، خوف اور جو ہے امید کا جذبہ ہے۔ خوف اور امید کا جذبہ یہ دو بازو ہیں، یہ دونوں برابر پھڑ پھڑاتے رہیں تو اس کی اڑان جو ہے متوازن ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اور جس طریقے سے سر جو رخ متعین کرتا ہے ویسے محبت کا جذبہ جو ہے اسے آگے کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو خوف اور رجا جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کوئی یہ معنی ہرگز نہ لے، اللہ کے نبی نے کہا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش میرے امتیوں میں سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی تو سفارش کریں گے ہی، اس لیے اگر گناہ کر لوں تو کوئی بات نہیں، یہ کبھی دور تک نہیں آنی چاہیے۔ یہ پہلی حدیث تھی جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو مسئلہ بتانا تھا کہ سفارش حق ہے، اس کا انکار کرنے والے گمراہ ہیں، یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ دوسری حدیث جو اس باب کی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد فیدخلون الجنہ ویسمون الجہنمیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ایک قوم کو محمد کی سفارش پر نکالا جائے گا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر نکالا جائے گا، پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں ان کا نام ہوگا جہنمی، جنت میں ان کا نام جہنمی ہوگا۔ لیکن یہ ایسا نام ہے جو ہے مطلب تانے کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ تو اب کسی کو جہنمی بولیں تو یہاں تکلیف ہوگی، لیکن جنت میں جو ہے وہ لقب جو ہے تکلیف کا نہیں ہوگا، ایک علامت ہوگی، ایک پہچان ہوگی، بلکہ آپ چاہیں تو اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک اعزاز ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو نبی کی سفارش پر جو ہے جنت میں داخل کیے گئے ہیں، یہ پہچان ہوگی کہ نبی کی خصوصی سفارش پر آئے ہوئے لوگ ہیں یہ۔
تو شاید یہ ایک جو شرف کی بات ہو ان کے لیے جہنمی کا لقب، لیکن ذہن میں رہے کہ جہنمی کا لفظ جو ہے وہاں کسی تعن و تشنیع کے طور پر نہیں ہوگا، ایک علامت کے طور پہ صرف ہوگا۔ تو یہ حدیث تو بالکل صریح ہے، مسئلے کے لیے سب سے واضح دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک قوم کو نکالا جائے گا، جہنم سے قوم کو نکالا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سند سے روایت کی، صحیح بخاری کی ہے روایت ہے۔ تو جو مسئلہ ہم نے بتایا کہ خوارج اور معتزلہ نے جو انکار کیا ہے سفارش کا کہ جہنمی نکالے جائیں گے یا جہنمیوں کے حق میں سفارش ہوگی، اس کا جو انکار کیا ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ کہ وہ اس سفارش کو ثابت کرتے ہیں، یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور باب کی تیسری اور آخری حدیث جو اس مسئلے سے متعلق ہے وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ روایت کیا ہے؟ اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون، جنتی جو ہے کھائیں گے جنت میں اور پیئیں گے، جنت میں کھانا پینا بھی ہوگا۔ اب یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کے باب میں ذکر کی، اور بات کیا ہے اس حدیث میں؟ بس اتنی ہی حدیث ہے، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے۔ اب اس سے سفارش کا کیا تعلق ہے؟ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، اس کا سفارش سے کیا تعلق ہے؟ بہت سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آیا، کئی کتابوں میں تلاش کی، نہیں ملا، اور اس کی جو شروحات ہیں اس میں پڑھ کر دیکھا تو شرح میں خود شرح کرنے والے علماء نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو داؤد اس کو لا کر کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ بعض مقامات جو ہے ایسے آ جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہاں اس حدیث میں کوئی اور جملہ، کوئی اور بات امام ابو داؤد بتانا چاہتے ہوں، یا اس حدیث سے پہلے کوئی باب باندھنا چاہتے ہوں، ایسی کوئی بات ہوگی، احتمالات سب خیالی باتیں، کوئی ایک بنیاد نہیں ہے۔ اگر پھر بھی اس کا باب سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے تو شاید یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں درجات بلند کیے جائیں گے، جنت میں درجات بلند کیے جائیں گے، اس کے لیے بھی سفارش ہوگی، تو شاید کھانے پینے کے اندر جو ہے تفاوت کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو سفارش کے بعد ذرا اونچے معیار کا کھانا پینا ملے گا، یہ ہوگا، شاید ایسا کوئی مفہوم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لینا چاہتے ہوں، واللہ عالم۔ کہیں جو ہے مطلب جو کتابیں اس شرح میں لکھی گئیں اس میں تلاش کیا، لیکن انہوں نے بھی صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس کا باب سے تعلق ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، سفارش کے بیان سے امام ابو داؤد کیا اس میں یہاں مسئلہ لینا چاہتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے امام ابو داؤد کی مراد کیا تھی۔ لیکن جو مسئلہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ پہلی دو حدیثوں سے تو بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آیا۔ شفاعت لاہل الکبائر من امتی، دونوں قسم کے، جو جہنم میں نہیں گئے اس سے پہلے ہی سفارش کے مستحق ہوئے، ان کے حق میں بھی دلیل ہے، اور جو جہنم میں گئے ان کے حق میں بھی دلیل ہے، اور دوسری روایت جو جہنم میں گئے اور وہاں سے نکالے جائیں گے ان کے لیے دلیل ہے۔ تو یہاں پہنچ کر یہ باب فی الشفاعہ، یہ شفاعت کا بیان جو ہے ختم ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی آج کے درس کو یہیں روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب بھائیوں کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے کہیں کمی رہ جائے تو یہ صحیح سفارش ہم اور آپ سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس قسم کی حدیثوں کے سلسلے میں خوارج اور معتزلہ کے پاس کچھ اور اصول ہیں۔ ان کے پاس اصول یہ ہیں، کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں جو ہے خبر واحد کو حجت نہیں مانیں گے۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو متواتر نہ ہو، اور عام طور پہ حدیثیں جو ہیں متواتر نہیں ہیں، خبر احاد ہی کے درجے میں آتے ہیں، تو ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں ہے، یا اگر بہت زیادہ ہو تو سیدھے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مفہوم سے ٹکراتی، اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے۔ یہ ان کے جوابات عام طور پہ ہوا کرتے ہیں اس قسم کی حدیثوں کے۔ تو جیسے بتایا ایسے کہنے والے ایک شخص سے ہم ملے ہیں، وہ شخص کو ہم اہل سنت والجماعت میں ہی سمجھیں گے یا نہیں؟ نا، ہم نے بتایا نا آپ کو، پہلے شروع ہی میں بتایا آپ کو کہ ان میں سے جتنے غلط عقیدے ہوں گے اس عقیدے کا ماننے والا جو اہل السنہ سے خارج ہوگا اس مسئلے میں، تو آپ صاف الفاظ میں کہیں گے کہ آپ اہل السنہ میں سے ہوں گے بقیہ مسائل میں، لیکن اس مسئلے میں آپ اہل سنت میں سے نہیں ہیں،
آپ اس عقیدے کو مانیں گے تبھی اہل سنہ میں سے ہوں گے. اس عقیدے سے اختلاف رکھیں گے آپ اہل سنت میں سے نہیں ہیں. صاف ان کو بتائیں گے مسئلہ. جی کیا یہ صحیح ہے کہ اگر 40 سے زیادہ لوگ جنازے کی نماز پڑھائیں تو سفارش ہوگی؟ جی ہاں، حدیث میں جو ہے مطلب اس قسم کی حدیث آئی ہے جیسے نماز جنازہ میں ایک تعداد اتنی تعداد اگر ہوں تو گویا اتنے لوگ اس کے نیک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو وہ جو ہے جنتی ہوگا، ان کی سفارش گویا قبول کر لی جائے گی. اس قسم کی باتیں تو یہ جو ہے نصوص ہیں، یہ مسئلہ ماننے کا ہے کہ ہاں یہ حق ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کھا رہے ہیں دوا کا یہ اثر ہے، دوا کا یہ اثر ہے، لیکن پھر جو ہے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ اس دوا کے اثر کو زائل کر دیتی، ختم کر دیتی ہے. تو ویسی ہی بات کہ یہ حق ہے کہ جو نماز جنازہ میں مطلوبہ تعداد اگر ہو تو جو ہے اس کے حق میں سفارشی بن جائیں گے. یہ کب؟ جب وہ اس کا اہل ہوگا، مستحق ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی بڑی غلطی ہو، ایسی کوئی رکاوٹ ہو کہ جس کے مقابلے میں یہ سفارش کوئی معنی نہ رکھتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں قبول کریں گے. واللہ اعلم بالصواب. شفاعت جو ہے صرف خوارج یا معتزلہ کو یا جو اہل سنت سے جو خارج ہوتے ہیں ان کے حق میں نہیں ہے جو ایمان اور سفارش جو ہے، سفارش جو ہوگی جو بھی مومن ہیں جو ایمان کی حالت میں مرتے ہیں لیکن گنہگار ہیں، جو ایمان کی حالت میں مرے اور گنہگار ہیں ان کے حق میں ہوگی. اب یہ جو بدعتیں ہیں، خوارج کی بدعت ہے، معتزلہ کی بدعت ہے، رافضہ کی شیعہ کی بدعت ہے یا فلاں کی بدعت، ان کے درجات ہیں. بعض اوقات چھوٹی بدعت بھی ہوگی لیکن جو ہے جان بوجھ کر یقین کے ساتھ جاننے کے بعد بھی اس پہ اصرار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اور بعض اوقات جو ہے مطلب کفر کے درجے کی بدعت ہے لیکن جہالت ہے یا کوئی اور مسئلہ اس کے پاس ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معذور سمجھ کر گنہگار مومن کے درجے میں ہوگا. تو فرد کی حیثیت جیسی ہوگی اس اعتبار سے اگر وہ مومن ہے اور گنہگار ہے تو اس کے حق میں ہوگی چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. اور اگر اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کافروں کے درجے میں ہوتا ہے تو وہ کسی سے بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سفارش کا مستحق نہیں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. شروع میں آپ 73 حصوں کے بارے میں ایکسپلینیشن دی تھی. جی 73 جو جہنم میں ہوں گے اس کی مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کی جہنم میں ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے اس کے بعد نکالے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں مستحق ہوں گے. تو 4 قسم کے یہ بتایا تھا. تو 73ویں حصے کا ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اب ان میں بھی ایسے ہی ہوں گے نا 73 میں؟ نہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس منہج پر مطلب 73واں جو منہج ہے اس منہج پہ پورا اگر کوئی آدمی عمل کرے گا سیدھے جنت میں جائے گا. 72 باقی میں سے کسی بھی اس پر عمل ہے سیدھے جنت میں نہیں جائے گا. یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں. 73واں جو ہے وہ اگر اپنے اصولوں کے مطابق پوری طریقے سے عمل کرے گا وہ سیدھے جنتی ہے، اور 72 جو ہے اگر پوری طریقے سے اپنے اصولوں پہ عمل کریں گے ایک بھی جنت میں سیدھے نہیں جائے گا. یہ ہاں پھر جو ہے تفصیل ہے. اسی لیے آپ جہاں درس میں تھے میں نے ذکر کیا کہ یہ 72 اور 73 کی فرقہ کی جو تقسیم ہے یہ بدعتوں کی بنیاد پر ہے، گناہوں کی بنیاد پر نہیں. تقسیم جو آئی ہے 72 کی اور 73واں یہ بدعتوں کے پس منظر میں ہے، گناہوں کے پس منظر میں نہیں. اسی لیے میں نے وہ بات کہی تھی. واللہ عالم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ کھانے پینے کا جو گریڈز آپ بتائے جنت جی وہ کیا بیسس کے اوپر؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کو بابٌ فی الشفاعہ میں لائے ہیں، بابٌ فی الشفاعہ میں لائے ہیں. تو کیا استدلال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ محدثین کے پاس ایسے کچھ اصول ہیں ہماری نظر میں جن کے پاس جو مثال کے طور پہ ایک مسئلہ جو ہے ایک حدیث میں آیا ہوتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اونچے درجے کی جو حدیث ہے، اس سے زیادہ اونچے درجے کی جو حدیث ہے اس کو ذکر کیا جانا چاہیے. تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ابو داؤد کے پاس کوئی اور حدیث اس سے کمتر درجے کی رہی ہو جو اس مسئلے پہ دلالت کرتی ہو، زیادہ واضح تھی، لیکن اونچے درجے کی ہونے کی وجہ سے ابو داؤد نے اس کو ذکر کر دیا اور یہ سمجھ کر کہ لوگ سمجھ لیں گے، لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیں گے کہ وہی معنی مراد ہے تو حدیث کا درجہ اونچی درجے کی ہے اس لیے جو مقدم کر دیا ہو. ایسا محدثین کے اصولوں میں بہت سی چیزیں ہماری نظروں میں ہوتی ہیں. تو جب محدث کسی حدیث میں باب میں لاتے ہیں تو اس کی کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، اس لیے علماء اجتہاد کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے جو ہم نے کہی، جیسے میں نے کہا، یہ بس اجتہاد کی بات ہے. اس میں جو ہے اصل یہی ہے کہ اس کی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا ہے. لیکن جیسے میں کہا کہ اگر امام ابو داؤد لائے ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے تو یہ کہ امکان نکلتا ہے، پتہ نہیں یہی مراد ہے کہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانے. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہی معنی مراد ہے، جیسے ہم نے کہا پہلے میں دوسرے میں، لیکن اس میں تیسرے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانے. جی
واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.